تو تعلیم کا سلسلہ جب تک آپ زندہ ہیں چلتا رہے گا۔ تعلیم سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ اچھا انسان بننے کی تربیت تو ماں سے شروع ہوتی ہے۔ دینی تعلیم بہت امپورٹنٹ ہے۔ تعلیم سکھاتی ہے ہمیں کوئی کام چھوٹا نہیں، اور تعلیم یہ بھی سکھاتی ہے کہ تم تعلیم سے بڑے نہیں۔ آپ کو اگر روٹی کھلانی ہے تو آپ کو موبائل آن کرنا پڑے گا، تھوڑا چہرے پہ مسکراہٹ لائی۔ حضور 2 کھجوروں پہ پیٹ پہ پتھر باندھ کر بھی رہتے تھے۔ اذان سن کے کہتے ہیں پڑھ لیں گے، جو وضو کر لے ٹھنڈ میں وہ نماز ضرور پڑھے گا۔ قرآن شریف سب سے اعلیٰ کتاب، ترجمے کے ساتھ پڑھیے۔ ترجمے کے ساتھ پڑھنے میں تھوڑا ڈر لگتا ہے۔ ہمارا مذہب تعلیم کی اہمیت کو تو کب سے بیان کر چکا۔ گھر کے ماحول کو اچھا رکھنا، اپنے بچوں کو اسمارٹ بنانا۔ اسمارٹ کا مطلب ہمارے ہاں آج کل کیا ہو گیا ہے، اس کو ٹھگ لینا۔ جس چیز کی ضرورت ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہے انگریزی تعلیم۔ دنیا انگریزی کو ہی لے کر آگے چل۔ میں کہوں گا عشق کریے کتابوں سے۔ ضرورت ہے بہت محنت کرنے کی، وہ محنت جو مجھے دینے والا بنائے، اور جب مجھے موٹیویٹ ہونا ہی نہیں ہے تو تم کتنا کرو گے۔ اس لیے ہم سب کو سیلف موٹیویٹڈ ہونا چاہیے۔ جب نگیٹیوٹی دماغ میں آئے آپ کہیے آئی ایم دا بیسٹ۔ پیسوں کی تنگی کا رونا مت روئیے، پیسوں کا کوئی تعلیم سے لینا دینا نہیں ہے، تعلیم ہی تجھے آگے لے کر جائے گی۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ میں اس جگہ میں جب آتا تھا تو یہاں کچھ اور ہی ہوتا تھا۔ اسی زمین پر بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں، اور آج ایک خوبصورت عمارت، اور جہاں علم نئی جنریشن کے لیے پرووائڈ کیا گیا ہے، میں سارے لوگ جو دار علم سے جڑے ہوئے ہیں ان سب کا دھنیہ واد کرتا ہوں کہ ایسی سوچ انہوں نے قائم کی، اور یہ پروگرام جو انہوں نے رکھا ہے میرے خیال سے یہ ہم سب کو ایک صحیح سمت میں لے کر جائے گا۔ میں ایک ایسے انسان کا ذکر کرنا چاہوں گا جس نے 30 سال زندگی جیل میں گزاری۔ 30 سال جیل میں زندگی گزارنے کے بعد اس نے لکھا، تعلیم سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے جو سوسائٹی کو بدل دیتی ہے۔ 30 سال جیل میں رہنے کے بعد اگر کوئی اس طرح کی لائن لکھتا ہے، میرے خیال سے ایکسیپٹیبل ہونی چاہیے سب کو۔ تعلیم کی اہمیت کبھی ختم نہیں ہوگی، بڑھتی ہی جائے گی۔ وہ اس لیے کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، جب اس کی پیدا ہونے کی خوشخبری باہر آتی ہے تو سب سے پہلے اس سے کہا جاتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ میں سمجھتا ہوں تعلیم کی شروعات وہیں سے ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جتنی مائیں اور بہنیں اور پیرنٹس اور گھر کے سارے لوگ سارے اس کو تعلیم دیتے رہتے ہیں، ایسے نہیں کرو، ویسے نہیں کرو، یہ کھاؤ، یہ مت پیو، یہاں سو، یہاں اٹھو، یہاں بیٹھو، سلام کرو، یہ کرو، وہ کرو۔ تعلیم 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 کی شروعات ہو جاتی ہے۔ یہاں جاؤ گے خطرہ ہے، یہاں جاؤ گے اچھا ہے، یہ کرو گے اچھا ہے، نماز پڑھو، قرآن پڑھو۔ اسٹوڈنٹ سے اگر پوچھا جائے تو اس کی زندگی میں سب سکھانے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ اچھا انسان بننے کی تربیت تو ماں سے شروع ہوتی ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے اچھا انسان بننے کے لیے، لیکن سب اچھے انسان بنتے ہیں کیا؟ دینی تعلیم بہت امپورٹنٹ ہے، اور بہت اچھے سے ہمارے ہندوستان میں دی جاتی ہے جب سے مدرسے کا انتظام ہے۔ بٹ دنیاوی تعلیم کا مطلب صرف دنیا نہیں ہے۔ ہماری قوم کے لوگوں کو، بچوں کو، عورتوں کو اس قابل بننا ہے کہ لوگ سمجھیں کہ یہاں APJ عبد الکلام بھی ہے۔ میزائل مین جس کو لوگ کہتے ہیں، چھوٹا نام نہیں ہے۔ اور اگر میں آپ کو ان کا اگزامپل دوں تو آپ سمجھیں گے میری بات کو اور اچھی طرح سے، کہ وہ رامیشورم ایک جگہ ہے تمل ناڈو میں،
وہاں کے پیدا ہوئے اور ان کا ایک خاندانی پیشہ تھا کتابوں کا اسٹال. کتابیں بکتی تھیں, نیوز پیپر وہاں آتے تھے, گھر گھر نیوز پیپر دیے جاتے تھے, اخبار. ایک بار یہ پریزیڈنٹ بننے کے بعد اتفاق سے گاؤں چلے گئے اور وہاں کسی وجہ سے دکان بند کرنے کی ضرورت پڑی. ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام نے کہا دکان بند نہیں ہوگی, اور وہ خود دکان پر گئے اور دکان کو اوپن کیا اور دکان کا کاروبار کیا. اخبار جہاں جہاں جانے چاہیے تھے وہاں وہاں بھیجے. تو تعلیم سکھاتی ہے ہمیں کوئی کام چھوٹا نہیں, اور تعلیم یہ بھی سکھاتی ہے کہ تم تعلیم سے بڑے نہیں. تعلیم ایک ایسی چیز ہے جس میں شارٹ کٹ بالکل نہیں ہے. دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں. اپنے بچوں کو جب وہ اسکول جانا شروع کرتے ہیں آپ کو ان کی خوراک کا بھرپور انتظام کرنا چاہیے. یہ ڈیولپنگ ایج ہے, یہ ایسی عمر ہے جس میں خوراک بہت امپورٹنٹ ہے, اور آج کے زمانے میں بچہ کیا کھا رہا ہے ہم سب جانتے ہیں لیکن آنکھیں بند کیے ہوئے. یہ ذہن کی کمی کے لیے یہ فوڈ اویلیبل ہے جس کو ہم جنک فوڈ کہتے ہیں. ہر گھر میں بچہ یہی کھانا چاہتا ہے, ساتھ میں موبائل رکھنا چاہتا ہے. آپ کو اگر روٹی کھلانی ہے تو آپ کو موبائل آن کرنا پڑے گا. وہ آپ سے بارگیننگ کر رہا ہے, وہ آپ سے کہہ رہا ہے کھانا کھاؤں گا یا کھاؤں گی اگر آپ مجھے موبائل دو گے. وہ ذہین ہے, وہ آپ کی کمی کو پکڑ چکا ہے یا پکڑ چکی ہے کہ اگر مجھے ان کو کھانا کھلانا ہے تو مجھے بھی آتا ہے کہ کیسے اپنا کام کروانا ہے. یہ ہم نے ہی کیا ہے اپنی فرصت کے لیے, برا مت مانیے, اور اس نے ہماری اس کمی کو سمجھ لیا ہے. سو بھائیوں اور بہنوں, اچھی خوراک اور اس کے بعد تھوڑا چہرے پہ مسکراہٹ لائیے. خدا قسم ذرا جھوٹ نہیں بولتا, مسکراہٹیں کم ہوتی جا رہی ہیں. اس کا علاج ہنستے کیوں نہیں؟ آپ جانتے ہیں سائنس کہتی ہے ہنسنے سے انسان کے اندر ہارمونز کا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے, خوش ہارمونز جو آپ کو خوش رکھتے ہیں. چہرے پہ تراوٹ آتی ہے, چہرہ کھلا ہوا اچھا لگتا ہے. آپ خود سوچئے اس میں کون سی ٹونک کی ضرورت ہے, اس میں کون سے پیسے خرچ کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو آپ کو ہم کو اللہ تعالیٰ نے حسن دیا ہے, سب کچھ دیا ہے, تازہ ہوا دی ہے, پانی دیا ہے, کھانا دیا ہے, تینوں وقت کا کھانا دیا ہے, اور ہم اس کو 6 وقت میں کنورٹ کر دیتے ہیں. ہم کھاتے ہی رہتے ہیں. حضور 2 کھجوروں پہ پیٹ پہ پتھر باندھ کر بھی رہتے تھے. اتنے سارے جو لوگ بیٹھے ہیں تھوڑا اپنے پیٹ پہ ہاتھ لگا کے دیکھیں کہ کتنی روٹیاں ہم نے صبح کھائی ہیں. کوئی بھوکا نہیں ہے, سب کچھ اچھا ہے, لیکن ہنسنا نہیں ہے. ارے کیوں نہیں ہنسنا ہے؟ کیا روکتا ہے؟ یہ 3 سے 3.5 انچ کا ہوتا ہے ذہن جو ہمیں کنٹرول کرتا ہے. فلانے دکھائی دیں گے تو ہنسنا نہیں ہے, فلانے دکھائی دیں گے غصے سے دیکھنا ہے, فلانے دکھائی دیں گے کٹ لینا ہے, فلانے بیٹھے ہیں ہٹ جانا ہے, یہ مجھے اچھا نہیں لگتا, یہ مجھے اچھی نہیں لگتی, یہ کتنا بک بک کرتی ہے, یہ کیا وہ کیا. ہمارا ذہن جو ہے نا یہ 3.5 انچ کا ہمیں کنٹرول کرتا ہے. میں آپ کو ایک کام دیتا ہوں آج کے بعد, میری باتیں سننے کے بعد اب آپ اس کو کنٹرول کیجیے. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں تب آپ کو سمجھ میں آ جائے. اذان ہوتی ہے 80%, میں سب کی بات نہیں کرتا ہوں کیونکہ 100 بولوں گا تو جھگڑا ہو جائے گا. 80% اذان سن کے کہتے ہیں پڑھ لیں گے, 10% اس میں جاؤں نہ جاؤں, جاؤں نہ جاؤں. وہ دماغی ہے جو آپ کے اندر یہ ڈیولپمنٹ لا رہا ہے. ہمارا دماغ بہت اچھا ہے, ابھی سو جاتے ہیں کیونکہ کیا ہے کہ یہ ٹھنڈ کا موسم ہے, صحت بنانے کا موسم ہے. اتنے سویرے اٹھنا میں سمجھتا ہوں نماز پڑھنے سے زیادہ مشکل کام ہے وضو کرنا اس ٹھنڈ میں. جو وضو کر لے ٹھنڈ میں وہ نماز ضرور پڑھے گا. ہم تعلیم کی بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, سمجھتے ہیں. قرآن شریف ایک کتاب ہے جو سب سے اعلیٰ کتاب ہے, صاف لفظوں میں ہے, اس کو پڑھیے, ترجمے کے ساتھ پڑھیے. ترجمے کے ساتھ پڑھنے میں تھوڑا ڈر لگتا ہے کیونکہ اپنی حالت تھوڑی سمجھ میں آتی ہے. تو ہم
جو موقع ملتا ہے عربک پڑھ لیتے ہیں, ترجمے میں زیادہ جانا نہیں چاہتے. اور اس کے بعد والا اور مشکل ہے, اس پہ عمل کیجئے. قرآن شریف سب سے اعلیٰ کتاب ہے, پڑھنے کے لیے بول رہا ہے اور پھر کہہ رہا ہے کہ اس پہ عمل کیجئے. ہمارا مذہب تعلیم کی اہمیت کو تو کب سے بیان کر چکا. ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے گھر کے ماحول کو اچھا رکھنا, اپنے بچوں کو اسمارٹ بنانا. اسمارٹ کا مطلب ہمارے ہاں آج کل کیا ہو گیا ہے, دوسرے کو بیوقوف بنا دے, اس کو ٹھگ لینا, اس کے پیسے غبن کر لینا. یہ اسمارٹنیس نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان اپنی دنیا میں اسمارٹ ہے, بس ضرورت ہے اس کو اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کی. آج جو ہے اس سے 20%, 10%, ایک سال کے بعد اس کا نالج بڑھے, اگلے سال اس کا نالج اور بڑھے, پھر اور بڑھے. ہم کل جانت ہے. آپ جب بھی کہیں رہیں میری بات یاد رکھیے, اس لائن کو ہٹا دیجیے. کہ ایک ڈاکٹر اتفاق سے ہمارے یو پی میں آ گیا بامبے کا, بولے فہیم تیرا گاؤں جو ہے نا, ارے خدا قسم بہت نالجبل آدمی ہے وہاں پر. میں نے کہا کیا ہو گیا سر؟ بولے کچھ نہیں ہوا, میں تو اپنے آپ کو اتنا چھوٹا سمجھ رہا تھا کہ میں کیا بتاؤں. میں ان سے کچھ دوا کھانے کی بات کرتا تھا کہ یہ کھائیے, ایسے رہا تھا, ہم کل جانی تھا. تو بولے جب تو کل جانی تھا تو کہیں نہیں اس کا ٹریٹمنٹ ٹھیک سے کیا. سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز کیا ہے, آپ سب لوگ اس چیز کو دماغ سے نکال دیجئے. آپ لوگوں کی سنیے, آپ پڑھیے, آپ کتابیں پڑھیے اور آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے. یہاں جب آیا ہوں تو مجھے ایک چینج دکھائی دیتا ہے, ایک بدلاؤ دکھائی دیتا ہے, اور یہ بہت پازیٹیو بدلاؤ ہے. اور یہ جو آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں, یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. رزق کا وعدہ اللہ کا ہے, وہ دے گا, لیکن اس کے لیے کیپیبل بننا, اس کے لیے جد و جہد کرنا. اور میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے بچوں میں, خواتین میں, حضرات میں بہت زیادہ محنت کرنے کی ترغیب ہے, لیکن جس چیز کی ضرورت ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور وہ ہے انگریزی تعلیم. کیونکہ ساری دنیا انگریزی کو ہی لے کر آگے چل رہی. انگریزی کے بنا ہم پیچھے رہ جائیں گے. اے پی جے عبد الکلام یا نیلسن منڈیلا, ان کی سوچ ان بہت سے بچوں میں ہوگی, لیکن وہ ایکسپریس نہیں کر پائیں گے. میں کہوں گا عشق کریے کتابوں سے, اور عشق جب ہو جاتا ہے تو پھر اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا. اس کا ایک کلیئر کٹ ایجنڈا ہوتا ہے کہ مجھے یہاں پہنچنا ہے. اور اس کے لیے ترغیب دینے کے لیے ہم جتنے بھی پیرنٹس یہاں بیٹھے ہیں مل جل کر کام کرنا ہے. بہت بڑی ذمہ داری ہے ہم سب پر. سب بہنوں سے بھی اور حضرات سے بھی گزارش ہے کہ گروپ بنائیے, اس انسٹیٹیوٹ کو آگے بڑھانا. ماں صاحب اور ان کی ٹیم جو ہے اس پہ کام کر رہی ہے. ہم سب کا فرض ہے کہ تعاون کریں, محنت کریں. پھر ایک ہوتا ہے موٹیویشن. یہ دو بہت امپورٹنٹ چیز میں اپنی زندگی میں سمجھتا ہوں, یہ آپ کو چینج کر کے رکھ دیتا ہے. زمینداری, نوابزادہ, نوابزادی, وہ سب چیزیں جو ہے اب پرانی ہو گئی. اب ضرورت ہے بہت محنت کرنے کی, اور اسمارٹ محنت. مطلب وہ محنت جو میری روزی کو بڑھائے, وہ محنت جو مجھے دینے والا بنائے, وہ محنت جو سماج میں مجھے اوپر اٹھائے اور وہ مجھے کسی کا مجبور نہ بنائے. وہ محنت کی بات میں کر رہا ہوں. اچھے اچھے کورسز کرائیے جس سے وہ اس قابل بنیں گے کہ آگے چل کر کے وہ کسی کے محتاج نہ ہوں گے. دوسرا موٹیویشن. ہم سب کو سیلف موٹیویٹڈ ہونا چاہیے, خود سے موٹیویٹڈ ہوں. کیسے؟ جب نگیٹیوٹی دماغ میں آئے آپ اس کو جھٹکیے, آپ کہیے آئی ایم دا بیسٹ. آپ اپنے آپ سے کہیے میں بیسٹ ہوں, میں اور بھی کوشش کرنی ہے, مجھے اور آگے بڑھانا ہے, میں اور اپنے بچے کو تعلیم دوں گی. دیکھیے جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں اس دنیا میں, امیروں کے بچے نہیں ہیں زیادہ تر, ہارڈلی 8 to 10% ہوں گے. غریبوں کے بچے ہیں, ہل چلاتے ہوئے مزدور کے بچے ہیں, کسانوں کے, موچی کے,
اور کمار کے مچھلی پالن کا یہ جو اے پی جے عبد الکلام کا جو میں نے آپ کو اگزامپل دیا ہے، ان کا آبائی وطن رمیشور، وہاں پر وہ مچھلی کی کاشت کرتے تھے، مچھلی نکال کے بیچنے کے لیے شہر جاتے تھے. وہ ایک اتنا بڑا میزائل مین. تو یہ پیسوں کی تنگی کا رونا مت روئیے. پیسوں کا کوئی تعلیم سے لینا دینا نہیں ہے. میں نے کہا عشق ہونا چاہیے تعلیم سے. نہ پڑھے گا بچہ اگر عشق ہوگا تو اس کے اندر وہ جوت آپ کو جگانی پڑے گی، اس کو یہ بتانا پڑے گا. یہ تعلیم ہی تجھے آگے لے کر جائے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب میں وہ کیپیبلٹی ہے اور ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم یہ کریں. ہمیں جو بننا تھا ہم بن چکے، اب ہماری ذمہ داری ہے نئی نسل کو آگے بڑھانا. خوشی ہوتی ہے جب آپ سارے لوگ، اتنے لوگ بڑے نمبرز میں یہاں موجود ہیں. میری آپ سب سے گزارش ہے بچوں کو سمجھیے، گھر کے ماحول کو اچھا رکھیں گے انشاءاللہ ہم سب جو ہے اور ترقی کریں گے. اور ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ یہاں بلانے کا. السلام علیکم.